قرآن و سنت میں بعض اعمال کا ذکر ہے کہ جن کے کرنے والوں پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ البتہ یہ بات واضح رہے کہ قرآن و حدیث میں جس لعنت کا ذکر ہے وہ مسلمان اور کافر کے حق میں یکساں نہیں ہے، بلکہ دونوں میں فرق ہے کہ مسلمان کے حق میں لعنت سے مراد اللہ تعالی کی رحمت سے محروم ہونا ہے، جو رحمت نیک اور فرما بردار لوگوں کے ساتھ خاص ہے۔ عدالت اور شرافت کا مرتبہ اس سے ختم ہو جاتا ہے اور مومنین کی زبان سے اس کے حق میں اچھی بات نہیں نکلتی۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جنت میں دخول اولا سے ایسا بندہ محروم رہے گا، اگرچہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر کبھی نہ کبھی اپنے ایمان کے باعث جنت میں ضرور داخل ہوگا، جبکہ کافر کے حق میں لعنت سے مراد رحمت سے اور جنت سے محروم ہونا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، سود دینے والے پر، سود کا حساب لکھنے والے پر اور سود کی شہادت دینے والے پر لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا کہ یہ سب لوگ گناہ کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب پر، شراب پینے والے پر، شراب پلانے والے پر، شراب بیچنے والے پر، شراب خریدنے والے پر، شراب بنانے والے پر، شراب بنوانے والے پر، شراب لے کر جانے والے پر اور جس کی طرف شراب لے کر جائی گئی ہے ان سب پر اللہ نے لعنت بھیجی۔ اسی طریقے سے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے پر، رشوت لینے والے پر اور ان دونوں کے درمیان رابطہ اور ذریعہ بننے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر جانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے اور ان لوگوں پر جو قبروں کو سجدہ گاہ بنائیں اور وہاں پر چراغ رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب پر لعنت فرمائی۔